والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مبغضهم في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا لنا عابدين بالکی آواز بلند سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مل کے پیچھے والے بھی پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول کی حدیث ہے حضرت علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ آج کا یہ ذکر امام سجاد علیہ السلام کے ذات سے منسوب ہے۔ مالک اس امام کے صدقے میں اپنی دعائیں حاجات لے کے آئیں، اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا، مالک کے ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ حجت دوران بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، صاحبان عزیز وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے جو آیت مجیدہ سورہ انبیاء کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اپنے نبیوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ سورہ انبیاء میں کہا انبیاء کے تذکرے کے بعد وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ کہ انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ نے، نبیوں کے تذکرے کے بعد جو انبیاء کی صفت بیان کی کہ کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور پھر اللہ نے دوسری آیت میں جہاں فرشتوں کی صفات بیان کی وہاں کے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کا پتلا بنا دوں اور اس کے اندر روح پھونک دوں اور فوراً تم نے سجدے میں گر جانا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے ساجدین کی منزلت پہ فائز ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن میں ہمیں دو طبقے نظر آئے، ایک انبیاء کا، دوسرا ملائکہ کا۔ جب اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہا وہ سارے کے سارے عابدین نظر آتے ہیں، اور جہاں پہ فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ سارے کے سارے ساجدین نظر آتے ہیں۔ شیو ناز کیا کرو
آج جس چوتھے امام کے لیے جمع آئے ہو، اگر اسے صف انبیاء میں کھڑے کر دو، وہ عابدین نہیں زین العابدین نظر آتا ہے۔ اسے صف ملائکہ میں کھڑا کر دو، ساجدین نہیں سید الساجدین نظر آتا ہے۔ انبیاء عابدین ہے اور ملائکہ ساجدین ہے، اور کہا اس انبیاء کو اگر صف انبیاء میں اس امام کو کھڑا کر دو، یہ عابد نہیں زین العابدین نظر آتا ہے۔ اگر اس امام کو ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دو، یہ ساجدین نہیں سید الساجدین نظر آتا ہے۔ اور یہ دونوں لقب آپ نے سنے ہوئے ہیں، قوم کے بچے کو پتا ہے یہ امام زین العابدین بھی ہے اور سید الساجدین بھی ہے۔ لیکن تیسرا جو امام کو لقب عطا ہوا، یہ امام آدم آل محمد ہے۔ یہ امام آدم آل محمد ہے کہ اس امام کو کہا جاتا ہے یہ آل محمد کے آدم ہے۔ حالانکہ جب بھی لفظ آدم آئے، بندے کے ذہن میں نبی حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ جو نبی جناب آدم ہے انہیں آدم الناس کہتے ہیں، اور یہ جو امام ہے انہیں آدم آل محمد کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں نبی آدم الناس ہے، یہ امام آدم آل محمد ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت تک آدمیت جس کے دم قدم سے ہو اسے آدم الناس کہتے ہیں، قیامت تک آل محمد جس کی وجہ سے ہو اسے آدم آل محمد کہتے ہیں۔ کہ نبی آدم الناس ہے، یہ امام آدم آل محمد ہے۔ آدم الناس وہ ہے جس کی وجہ سے قیامت تک آدمیت چلتی رہی، اور آدم آل محمد وہ ہے جس کی وجہ سے قیامت تک آل محمد رہیں گے۔ چاہے اپنے مرضی کے عالم مفتی سے پوچھئے کہ آدم کس سے بنا ہے، آدم ادیم سے بنا ہے۔ ادیم فطرت کو کہتے ہیں، ادیم فطرت ہے، اور ادیم سے جو بنا وہ آدم ہو گیا۔ آدم الناس وہ ہے نبی جسے کہتے ہو آدم۔ آدم الناس وہ ہے جو عام لوگوں کی فطرت بتاتا ہے، اور آدم آل محمد وہ ہے جو آل محمد کی فطرت بتاتا ہے۔ وہ جو ہے نا، نیند تو نہیں آ رہی، سلوات پڑھیے محمد والے میں۔ ذرا محتاط ہو کے آگے والے، چونکہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بھی کوئی نہیں سونے دیتا، چاہ جائے کہ آپ کے مجلس کی فرنٹ سیٹ پہ سو جائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آدم ادیم سے ہے، جو عام بندوں کی فطرت بتائے وہ آدم الناس ہوتا ہے، جو آل محمد کی فطرت بتائے اسے آدم آل محمد کہتے ہیں۔ اب اگر دونوں میں فرق سمجھنا ہو، نبی آدم الناس اور چوتھے امام آدم آل محمد، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جو آدم الناس تھے ان سے ترک اولا ہو رہا تھا۔ وہ جو نبی آدم الناس ہے انہیں کیوں جنت سے نکالا گیا؟ ان سے ترک اولا ہو گیا کہ ان کے شایان شان نہیں تھا وہ یہ کام کرتے، جس کا ترک کرنا بہتر تھا وہ اسے کر رہے تھے۔ اب آدم الناس وہ ہے جہاں ترک اولا کا گزر ممکن ہے، اور آدم آل محمد وہ ہے جہاں ترک اولا کا گزر نہیں ہوتا، جہاں ترک اولا کا گزر ہی نہیں ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ چوتھے امام کی معرفت بلند ہو جائے۔ نبی آدم الناس ہے، یہ امام آدم آل محمد ہے۔ آدم الناس جو نبی ہے، جب ان سے ترک اولا ہوا تو اللہ نے کہا جا جبرائیل میرے نبی کو بتا کہ اب اس ترک اولا سے خطا سے تیری معافی کیسے ہوگی؟ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا۔ قرآن کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے توبہ قبول ہو رہی تھی۔ یہ تو سنتے ہو جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی، قبلہ قبول ہونا کمال نہیں ہے، وہ نام تلاش کرو جن کے صدقے میں قبول ہو رہی تھی۔ صرف توبہ قبول ہو جانا کمال نہیں ہے،
آخر گناہگاروں کو وہ کن کلمات کا سہارا تھا جو توبہ قبول ہو رہی تھی؟ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں، کہتے ضعیف ہوگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم کے رب نے اسے کچھ کلمات سکھائے۔ جب اسے اپنے رب سے کلمات ملے فتاب علیہ، تو توبہ قبول ہو گئی۔ قبلہ شیعہ ہر دوسری تفسیر میں ملے گا۔ برادران اہل سنت کے مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا کہ آخر وہ کون سے نام تھے؟ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی، تو نبی نے کہا وہ 5 نام تھے جن سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی تھی۔ کا ایک نام محمد کا تھا، دوسرا علی کا تھا، تیسرا فاطمہ کا تھا، چوتھا حسن کا تھا، 5واں حسین تھا۔ آدم الناس وہ ہے کہ ان سے ترک اولا ہو گیا، تو اللہ نے جبرائیل کو کہا جا جبرائیل بتا میرے آدم کو کہ کیسے اب توبہ کی جاتی ہے، اور کہا اسے سکھاؤ یہ 5 نام، ان 5 ناموں کے صدقے میں دعا کرے اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اب فرق سمجھیے آدم الناس کون ہے اور آدم آل محمد کون ہے۔ آدم الناس وہ ہے اگر اس سے ترک اولا ہو جائے تو جبرائیل آ کے بتاتا ہے توبہ کیسے ہوتی ہے، اور آدم آل محمد وہ ہے جو جبرائیل کو بتاتے ہیں وہاں کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ آدم الناس وہ ہے کہ اسے جبرائیل سکھا رہے تھے پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگو، اور آدم آل محمد یہ وہ ہستیاں ہیں جو جبرائیل کو بتاتی ہے وہاں کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ اپنے قوم کے بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ اہل علم ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے کہ یہ جبرائیل کو سکھاتے ہیں وہاں کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ جائیے پڑھیے تاریخ اسلام، جب جناب جبرائیل کی تخلیق ہو رہی تھی، ابھی جبرائیل علیہ السلام کو وجود ملا، اللہ نے فوراً پہلا سوال کر دیا یا جبریل من انت ومن انا، جبرائیل تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل نے کہا انت انت انا تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے دوبارہ سوال کیا نہیں یا جبرائیل بتا من انت من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ پھر کہا انت انت انا تو ہے میں ہوں، یعنی پہلے دن ہی تو میں شروع ہو گئی تھی۔ پہلے دن یہ بات تو شروع ہو گئی، جبرائیل نے کہہ دیا تو ہے میں ہوں۔ جب 30 دفعہ اللہ نے کہا جبرائیل پھر تو سے پوچھ رہا ہوں من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ ابھی جبرائیل سوچ رہا تھا کہ پہلی 2 دفعہ جو جواب دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی یا جبریل قل فی جواب ربک انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، جبرائیل اپنے پروردگار کو کہہ تو میرا جلیل رب ہے میں ذلیل تیرا بندہ ہوں، تو جلیل رب ہے میں ذلیل بندہ ہوں۔ جبرائیل نے جواب دے دیا، جواب صحیح ہو گیا۔ جبرائیل کہتا ہے اتنے میں مجھے آواز آئی ہدف غیبی کی، جبرائیل مڑ کے نہیں دیکھے گا یہ تیرا محسن کون ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میں ایک لحظے کے لیے پیچھے مڑا تو پیچھے جبرائیل کا استاد ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا تھا۔ جو انہیں کہا جاتا ہے یہ استاد جبریل ہے، یہ جبریل کو اس کی بارگاہ میں بولنے کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ تو آدم الناس کو جبریل سکھاتا ہے توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، اور آدم آل محمد اسے سکھاتے ہیں وہاں بات کیسے کی جاتی ہے۔ اور وہ جو آدم الناس ہے جناب آدم نبی، جب ان کا
پہلا بیٹا حابیل قتل ہو گیا. کہتے ہیں زیادہ زندگی انہوں نے پہلے ترک اولا پہ روتے ہوئے گزار دی, باقی زندگی حابیل بیٹے پہ روتے ہوئے گزار دی. جب اللہ نے دیکھا ہر وقت آدم نبی روتا رہتا ہے تو اللہ نے کہا جا جبرائیل میرے آدم نبی کو جا کے محمد کے بیٹے حسین کا قصہ سنا. جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے, جناب آدم علیہ السلام کو مولا حسین کا قصہ کربلا کا سنایا. اب جیسے ہی کربلا سنی, آدم کے دل سے حابیل کی محبت نکل گئی, حسین کی محبت آ گئی. میرے سامنے عزادار ہے, آپ کے دل میں محبت حسین ہے, اس کی قدر کیجئے. چلو یہاں روک کے پہلے جملہ کہہ دیتا ہوں. میرے چھٹے امام کا یہ جملہ ہے کہ مولا نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین, کہ اگر اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلی نشانی یہ ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اب جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جناب آدم علیہ السلام کو قصہ کربلا سنایا, جناب آدم کے دل سے اپنے بیٹے کی محبت نکل گئی اور مولا حسین کی محبت آ گئی. کہتے ہیں باقی زندگی آدم روتے رہے مگر حابیل کو نہیں بلکہ حسین کو یاد کر کے روتے رہے. اب جملہ مصائب کا نہیں, فضائل کے پلڑے میں دے رہا ہوں, لیکن عقیدت کے اشکوں پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی. اب قبلہ آدم الناس نبی آدم کون ہے اور چوتھا امام آدم آل محمد کون ہے. اب اللہ کی بارگاہ سے جناب آدم نے دعا مانگی جب قصہ کربلا سنا, پر الہ مجھے ایک اور بیٹا دے مگر شرط یہ ہے وہ شبیہ حسین ہو. صرف بیٹا نہیں چاہیے, بیٹا ہو مگر شبیہ حسین ہو. اللہ نے بیٹا دیا جسے شیش کہتے ہیں, لقب اس کا ہبت اللہ ہے. کیا مطلب ہبت اللہ؟ یہ اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے آدم, یہ اللہ کا احسان ہے تجھ پر کہ تجھے شبیہ حسین بیٹا ہبت اللہ دیا ہے. اب آدم الناس وہ ہے جو شبیہ حسین کو دیکھ کے روتا ہے, اور آدم آل محمد وہ ہے جو خود حسین کو دیکھ کے روتا ہے. یہ آدم الناس اور آدم آل محمد میں فرق ہے. اور پھر اگر سمجھنا ہو آدم الناس وہ ہے کہ اس کا اپنا سگا بیٹا جناب آدم کا جہنم میں جا رہا تھا. دو بیٹے حابیل اور قابیل پہلے آئے, سگا بیٹا قابیل جہنم میں جا رہا تھا. آدم الناس وہ ہے کہ جن کا اپنا سگا بیٹا جہنم میں جا رہا تھا, اور آدم آل محمد وہ ہے جس کی نسل میں 8 معصوم امام آ رہے تھے. ایسا پاکیزہ سکھ تھے یا. اور پھر جناب آدم علیہ السلام, ان پہ ایمان ہر مسلمان رکھتا ہے, مگر آدم کی اولاد کی محبت جہنم سے نہیں بچاتی. جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ شریک سفر رہیے. جناب آدم پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے, مگر جناب آدم کی اولاد کی محبت کسی کو جہنم سے نہیں بچاتی. اور آدم آل محمد وہ ہے جن کے بارے میں خود نبی نے فرمایا کہ حب آل محمد براءۃ من النار, ان کی اولاد کی محبت بھی جہنم سے نجات دیتی ہے. ان کی اولاد کی محبت بھی جہنم سے چھڑا دیتی ہے. تو وہ آدم الناس نبی تھے, یہ امام آدم آل محمد ہے. اگر امام کی مسیرت کا 2 لفظوں میں خاکہ بیان کر کے آگے بڑھا ہوں. مولا 38 ہجری میں دنیا میں آئے, نام علی ہے, اور قبلہ ان کے نام ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ کے یا ہمارے گھر میں رکھا جاتا ہے. آپ اور ہم نام رکھتے ہیں, مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی. مثلا ہم نے نام رکھ دیا صادق, یہ ضمانت نہیں ہے یہ سچا بھی ہوگا. آپ جو نام رکھتے ہیں وہ اسم مسمى نہیں ہے کہ اس کا نام کا وہی مطلب جو ہے وہ ایسا اس کا کردار ہوگا. آپ نے نام صادق رکھا وہ سچ نہ بولتا ہوگا, آپ نے نام عابد رکھا ہوگا وہ عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا ہوگا. مگر آل محمد کا کمال یہ ہے ان کا نام ان کے کردار کی ضمانت ہوتا ہے. ان کا نام ان کے کردار کی ضمانت ہوتا ہے. اب نام علی ہے, اب جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو, چلو کوئی مسلمان نہ ہو جو غیر مسلم بھی
عربی زبان جانتا ہے اسے کہہ دو اگر لفظوں میں علی ہو تو معنی میں کیا لکھو گے؟ اگر لفظوں میں علی ہو تو معنی میں کیا لکھو گے؟ قبلہ مذہب و مسلک کی قید نہیں ہے، جو بھی عربی جانتا ہے وہ کہے گا اگر لفظوں میں علی ہو تو معنی میں بلند لکھو گے، لفظوں میں علی ہو تو معنی میں بلند لکھو گے۔ اور قبلہ اگر کسی پست کو کوئی پست بلند کہے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، مگر ہمیں فخر یہ ہے جو نبی ساری بلندیوں پہ کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ علی ہے، وہ جو خود ساری بلندیوں پہ کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ بلند ہے، اور نام ہی انہیں بلند عطا کیا گیا۔ 38 ہجری میں میرا مولا دنیا میں آئے، 2 سال مولا علی کے ساتھ گزارے، پھر 10 سال مولا حسن کے ساتھ گزارے، پھر 10 سال مولا حسین کے ساتھ گزارے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو چوتھے امام کی عمر مبارک 22 سے 23 سال کے درمیان تھی۔ اب آپ سنتے ہیں مصائب میں مولا کا تذکرہ۔ اب جب مولا شام سے واپس گئے حالات ایسے تھے کہ بنو امیہ والوں نے کہا جو حسین کے بیٹے سے ملاقات کرے اسے گرفتار کر لینا، شاید یہ ہمارے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ تو چوتھے امام نے پہلی سیاسی حکمت عملی یہ اپنائی کہ جس کو بھی میں سجاد کی رائے جاننا ہے وہ مجھ سجاد کے پاس نہ آئے، وہ میرے چچا محمد حنفیہ سے ملاقات کرے۔ کہ امام نے کہا کوئی میرا چاہنے والا ڈائریکٹ مجھ تک نہ آئے، اگر مجھ تک آؤ گے تمہاری جان مال اولاد خطرے میں آ جائے گی، اس لیے کہ بنو امیہ نے مجھ پر جاسوس مقرر کر دیے ہیں، میں اپنے چچا محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، وہ تمہارا پیغام مجھ تک، میرا پیغام تم تک پہنچائیں گے۔ یہاں روک کے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، محمد حنفیہ کوئی عام نہیں تھے، یہ وہ علی کا بیٹا ہے جسے حسین نے یہ کہہ کے مدینے میں چھوڑا تھا تو مدینے میں حسین کی آنکھ بن کے رہے گا، تو میری آنکھ بن کے رہے گا کہ ایک ایک خبر پہ نظر ہوگی محمد حنفیہ کی جو مجھے پہنچائے گا۔ اور جو مولا حسین نے وصیت نامہ بھی مدینے میں لکھا تھا وہ محمد حنفیہ کے نام لکھا تھا۔ اب مولا سجاد نے کہا مجھ تک نہ پہنچو، میرے چچا محمد حنفیہ سے ملو اور تمہیں پتہ چل جائے گا سجاد کی رائے کیا ہے۔ اب اتنے میں جو کمزور اعتقاد کے لوگ تھے وہاں سے ایک نیا فرقہ اٹھ گیا جس سے فرقے کی ثانیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید امام علی زین العابدین نہیں ہے بلکہ امام محمد حنفیہ ہے، اس لیے کہ ہم مسئلہ وہاں سے پوچھنے جاتے ہیں، ہمیں دکھایا محمد حنفیہ کا درجہ کھایا جاتا ہے۔ ہم مولا سے رائے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری رائے محمد حنفیہ سے پوچھ لو۔ جو کمزور اعتقاد کے لوگ تھے وہ جناب محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے۔ اب محمد حنفیہ ہزار کہتا رہے میں تو امام نہیں ہوں بلکہ تمہارا چوتھا امام حسین ابن علی کا بیٹا سید الساجدین ہے، لوگ ماننے والے تیار نہیں تھے۔ اب دیکھو امام کیسا ہوتا ہے، حجت خدا کسے کہتے ہیں، اولی الامر کون ہوتا ہے۔ جب لوگوں میں افتراق بڑھنے لگا کہ امام محمد حنفیہ ہے، اب محمد حنفیہ نے لوگوں کو کہا امام میں نہیں ہوں بلکہ چوتھا امام سید الساجدین ہے، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ محمد حنفیہ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے وہ امام ہوگا۔ کہا چلو چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، بیت اللہ کے پاس جا کے حجر اسود سے گواہی لیتے ہیں۔ کسی جاندار سے گواہی لینا آسان ہے، جمادات کو بلا دینا حجت خدا کا کام ہے کہ پتھر بول کے گواہی دے گا۔ کہتے ہیں کہ دونوں چلے، امام سجاد بھی چلے، محمد حنفیہ بھی چلے، کہ چلو سارے مدینے والوں کو بتاتے ہیں کہ امام برحق محمد حنفیہ ہے یا حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے۔ پہلے جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنا ہاتھ حجر اسود پہ رکھا، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا ان کنتی تشہدی باننی امام اشہدی اننی امام مفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین۔ اگر اے پتھر تیرا عقیدہ ہے کہ میں تیرا بھی
امام ہوں اور کائنات کی ہر مخلوق کا امام ہوں تو بول کی گواہی دے۔ کوئی پتھر میں حرکت نہیں آئی، پتھر میں گویائی کی صفت پیدا نہیں ہوئی۔ محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، میرے چوتھے امام آگے بڑھے۔ جیسے ہی میرے چوتھے امام خرامہ آگے بڑھے، چوتھے امام نے اپنا دایاں دست مبارک حجر اسود پہ رکھا۔ کہتے ہیں حجر اسود میں لرزہ پیدا ہوا۔ یہ غیر معصوم کا نہیں، معصوم کا ہاتھ ہے۔ امام نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا، حجر اسود لرزنے لگا۔ ابھی مولا نے اپنا کلام نہیں کیا، روایت کے جملے ہیں کہ وہاں سے بیت اللہ کی کعبہ کی دیوار میں لرزہ پیدا ہونے لگا۔ مولا نے کہا حجر اسود ان کنتی تشہدی بأننی امامک و امام ھذا و امام مفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین فاشہدی، اے پہاڑ اگر میں تیرا بھی امام ہوں، محمد حنفیہ کا بھی امام ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوں، تو ہل کے نہیں بول کے گواہی دے۔ اے پہاڑ اگر میں تیرا بھی امام ہوں، محمد حنفیہ کا بھی، کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوں، تو مجھے تیرا ہلنا نہیں چاہیے بلکہ تو بول کے گواہی دے گا۔ مولا کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے پتھر کو گویائی دی۔ حجر اسود بول کے کہتا ہے اننی اشہد انک امام و امام ھذا و امام مفترض طاعت اللہ علی الخلق اجمعین، کہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بھی امام ہے، محمد حنفیہ کا بھی امام ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے۔ کہ تو میرا بھی امام ہے، محمد حنفیہ کا بھی امام ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے۔ ایک جملہ فضائل کا اور پھر اپنے حصے کی عبادت تمام کر دوں گا۔ برادر معظم، عمران کاظمی صاحب انشاءاللہ آپ کو تفصیلی مسائل بھی سنائیں گے۔ اور قبلہ حجر اسود نے بول کے امام سجاد کی امامت کی گواہی دی۔ قبلہ لوگوں کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی پہ دلیل لے لیجئے گا۔ حشام بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس نے حج کا ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں حج کے لیے، پروٹوکول ساتھ ہے، سپاہی ساتھ ہے۔ کہتے جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ہجوم اسے کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ سپاہی اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، اسے حجاج پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ بالآخر تھک ہار کے وہ ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ حاجیوں کے حج کا نظارہ کرتا ہوں۔ اتنے میں آپ کے اور میرے چوتھے امام آئے۔ جیسے ہی مولا حجر اسود کی جانب بڑھے، دائیں والا ہجوم دائیں طرف ہو گیا، بائیں طرف ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے دیکھ رہا تھا دشمن امام۔ اب وہ جو شام سے سپاہی آئے انہیں نہیں پتا یہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہی اس گھر کا مالک ہو۔ اس کے جانے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ اس گھر کا مالک ہو۔ اس سے کہتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ حشام بن عبد الملک جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں لا اعرفہ، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ قبلہ دیکھیے جہاں منافق ہوتا ہے مومن بھی وہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہا نا اس نے میں نہیں جانتا، وہیں پہ پاس فرزدق بیٹھا تھا۔ فرزدق اسے کہتا ہے حل لا تعرفہ، واقعا تو اسے نہیں جانتا؟ کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں جانتا۔ جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، فرزدق نے وہیں کھڑے کھڑے مولا سجاد کی شان میں 56-57 اشعار کا قصیدہ کہہ دیا۔ 56-57 اشعار کا۔ شاید عمران کاظمی صاحب آپ سمجھے کہ میں 56-57 اشعار شروع کر دوں گا، نہیں، صرف 2 مصرے پڑھ کے عبادت تمام کر رہا ہوں۔ اس نے 56-57 وہاں پہ اشعار کا قصیدہ کہا۔ اس نے کہا حیرت ہے حشام بن عبد الملک تو اسے نہیں جانتا، ھذا الذی تعرف البطح وطعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ کہا مجھے تعجب ہے تو اسے نہیں جانتا، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جب مکہ میں چلتا ہے تو سارے مکہ والے اس کے قدموں کی آواز سنتے۔
کہ تو اسے نہیں جانتا. جب یہ مکہ میں چلتا ہے سارے مکہ والے اس کے قدموں کی آواز سنتے ہیں. کہ والبیت یعرفہ، کہ حیرت ہے تو اسے نہیں جانتا اور اس گھر کا حج کرنے آ گیا ہے. کہا سن، تو کہہ رہا ہے میں اسے نہیں جانتا، تو اسے نہیں جانتا، مگر جس گھر کا طواف کرنے آیا ہے یہ گھر جانتا ہے یہ کون ہے. یہ گھر جانتا ہے، یہ گھر بھی جانتا ہے کون ہے. مقام ہل بھی جانتی ہے، مقام حرم بھی جانتی ہے. جو اصل نتیجہ اس نے دیا، اس نے کہا کیا وجہ ہے تو اسے نہیں جانتا؟ کہ تمہاری آنکھوں میں وہ نور بصیرت ہی نہیں جس سے اسے پہچانا جاتا. جس سے جملہ سمجھ آیا ہے؟ بصارت کی بات نہیں ہو رہی. تم سب نے دیکھا تمہاری آنکھوں میں وہ نور بصیرت ہی نہیں. وہاں پہ خود فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے بھی دیکھا یہ حجر اسود کی جانب بڑھا، میں نے بھی دیکھا یہ حجر اسود کی جانب بڑھا. کہ تمہاری آنکھوں نے یہ دیکھا یہ بڑھا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، مگر میری آنکھوں نے یہ نہیں دیکھا. تم نے دیکھا یہ حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا حجر اسود اس کے بوسے لے رہا ہے. تم نے دیکھا حجر اسود اس کے بوسے لے رہا ہے، مگر جو میری آنکھوں میں نور بصیرت ہے میں نے دیکھا حجر اسود اس کے بوسے لے رہا ہے. عزادار حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا. نہ اس امام سے بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا، نہ اس امام سے بڑا کوئی عزادار ہوگا. ایسا عبادت گزار تھا کہ ہر عبادت کے بعد مولا کی عزاداری شروع کر دیتا تھا، اور ایسا عزادار تھا ہر عزاداری کے بعد پھر سر سجدے میں رکھ دیتا تھا. اور عزادار مولا کبھی کربلا کے بعد خوشی کی محفل میں نہیں گئے. بس تم روایت مسائل کو سن لیجیے، عبادت تمام ہو جائے. کہیں خوشی کی محفل میں نہیں جاتے، لیکن اگر کہیں مجلس حسین ہوتی میرا چوتھا امام خود جانے کو تیار ہو جاتا تھا. اور عزاداروں یہی وجہ ہے کہ اگر حسین کی ماں پرسہ لینے آتی ہے تو چوتھا امام بھی پرسہ لینے آتا ہے. اور عزاداروں وہ بیٹا خون کیوں نہ روئے کہ جس نے زینب کو شرابیوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا ہو. اجرکم علی الزہرا. عزاداروں آپ مسلسل مسائل سن رہی ہیں، میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے. مجھے عزت رسول کی قسم میں نے 8 سال زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ گزارے ہیں. آپ ذاکرین علماء سے سنتے ہو کہ علی کی بیٹی نے شام کا بازار عبور کیا تھا. مجھے اپنی بی بی کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کی قسم ہے، آج 1400 سال بعد بھی شریف بندہ اس بازار سے نہیں گزر سکتا جہاں سے زہرا کی بیٹیاں گزر رہی تھی. اجرکم علی الزہرا. رونا نہ رونا کی شکل بنا لیجئے، یک سروں کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے. عزاداروں ایک موقع ایسا آیا تھا جب زہرا کی بیٹی نے مرنے کی دعا مانگی. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں میں عربی کتاب ہے معرکۃ بالحسینی 3 جلدوں کی، اس میں روایت پڑھی کہ ایک موقع آیا جب علی کی بیٹی نے ہاتھ بلند کر کے اپنے مرنے کی دعا مانگی. عزاداروں کب مانگی؟ حسین کے گلے پہ خنجر چلا، زینب نے مرنے کی دعا نہیں مانگی. عزاداروں علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں نیزہ لگا، زینب نے مرنے کی دعا نہیں مانگی. عزاداروں قاسم علیہ السلام کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن زینب نے مرنے کی دعا نہیں مانگی. عزاداروں شام غریباں اپنے خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، زینب نے مرنے کی دعا نہیں مانگی. عزاداروں کوفہ کا بازار گزر گیا، دربار گزر گیا، ابھی بھی علی کی بیٹی نے مرنے کی دعا نہیں مانگی. عزاداروں بڑا مشکل تھا شام کا بازار عبور کرنا، لیکن علی کی بیٹی نے جیسے بھی ہو سکا وہ بازار عبور کر لیا. عزاداروں کب مرنے کی دعا مانگی؟ جب بازار عبور ہو گیا، شام کے دربار کا مرکزی دروازہ
دروازہ آ گیا. زینب سلام اللہ علیہ دروازے کے پاس پہنچی. دروازے سے دربار کے اندر کا ماحول دیکھا. شرابی تخت پہ بیٹھا ہے, حسین کا سر تیسری سیڑھی پہ رکھا ہے, سامنے شرابی ناچ گانے والے موجود ہیں. اللہ گورو زہرا کی بیٹی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی. کہا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. کہا اما زینب اگر اسلام بچانا ہے آپ کو دربار میں جانا پڑے گا. اللہ گورو بسم اللہ پڑھ کے علی کی بیٹی اٹھی, اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا, ہاتھ بلند کر کے کہا یا ویلتا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش زینب یہ دربار دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. اجرکم علی الزہرا, اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا. اے کاش زینب یہ دربار دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور کسی کو پتا بھی نہ ہوتا کوئی زینب بھی آئی تھی. اجرکم علی الزہرا. مولا سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اما دربار میں جانا ہے. عزادارو بسم اللہ پڑھ کے علی کی علی بیٹی نے دربار میں قدم رکھا. اب ایک رسی تھی, 12 گلے تھے, آگے جناب فضا تھی, پیچھے زینب سلام اللہ علیہ, پھر علی کی بیٹیاں بہوئیں. عزادارو شدید شراب کے نشے میں کہتا ہے من منہن بنت زہرا, ان میں زہرا کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ عزادارو غیرت مندی یہ جملہ سمجھے گا. من منہن بنت زہرا, ان میں زہرا کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ عزادارو شرابی کے منہ سے زینب نے اپنے باپ کا نام سنا, ماں کا نام سنا. زینب زینب نہ رہی, حیدر کرار ہو گئی. ایک ملعون نے اشارہ کر کے کہا وہ جو ضعیفہ کے پیچھے چھپ رہی ہے وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. عزادارو جناب فضا سلام اللہ علیہ نے زہرا کی بیٹی کو اپنی کمر کی اوٹ میں چھپا دیا. عزادارو یزید کہتا ہے کہ اس ضعیفہ کو ہٹایا جائے. جناب فضا نے ہٹنے سے انکار کر دیا. اللہ دارو ایک ملعون سپاہی تازیانہ لے کے فضا کی جانب بڑھا. اللہ دارو ضعیفہ صحیح مگر اہل بیت کی وفادار تھی. اللہ دارو وہ تازیانے کھاتی رہی مگر زینب کا پردہ بچاتی رہی. کہا جب تک میری جان موجود ہے کوئی زینب کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ دارو اتنے میں جب جناب فضا کا صبر جواب دے دیا, جناب فضا نے سر اٹھایا, وہاں حشمیوں کو دیکھ کے کہا کہ اے حبشیوں کیا تم میں خیرت نہیں ہے کہ تمہاری ملکہ پہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ دارو جیسے ہی حبشی سپاہیوں نے دیکھا اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال دیا. کہا یہ کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں تمہاری شہزادی پہ حملہ ہو رہا ہے. ہماری شہزادی اتنی لوارث نہیں ہے, وہ سادات جو مدینے کے رہنے والے ہیں وہ ان کی غلامی میں رہتی ہے. کہا وہ غلام بن کے بھی راج کیا کرتی ہے. عزادارو یہ سننا تھا. جناب فضا کہتی ہے یہ جو میرے پیچھے اونٹ کا سہارا لیے ہوئے یہ کوئی اور نہیں, یہ زہرا کی بڑی بیٹی ہے. کہ میں تمہارے سامنے کوئی اور نہیں, اسی زہرا کی کنیز تمہاری حبش کی ملکہ فضا. عزادارو یہ جملہ جناب زینب نے سنا, اپنا رخ مدینے کی جانب کیا. کہ نانا محمد مصطفیٰ فضا کے بچانے والے آ گئے.